تم نے تصویریں بنائی تھی وہی تصویریں دکھا کر میں نے اس سے 1 لاکھ کی رقم وصول کی تھی۔ پھر یہ زیورات تمہیں کیسے اور کہاں ملے، اور تم نے مجھے کبھی ان زیورات کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ دوسری بار وہ مجھے کسی ہوٹل کے کمرے میں نہیں لے کے گیا تھا، حسنہ نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بتانا شروع کیا۔ ان دنوں اس کی بیوی بچے چھٹیاں گزارنے کینیڈا گئے ہوئے تھے، اس لیے وہ مجھے اپنے بنگلے پر لے گیا تھا۔ مگر یہ بات تم نے مجھے اس وقت نہیں بتائی تھی، وہ تمہیں بنگلے پر لے گیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو نظروں کی گرفت میں لے کر کہا، تم نے یہ بات کیوں اور کس لیے چھپائی؟ ہاں، میں اپنے اس جرم کا اعتراف کرتی ہوں کہ بنگلے والی بات میں نے نہیں بتائی تھی۔ اس کے چہرے پر ندامت کی سرخی اوپر آئی تھی۔ وہ خجل سی ہو کر بتانے لگی، اور یہی ایک ایسی بات ہے جو میں نے زندگی میں دانستہ تم سے چھپائی۔ اصل میں اس رات جب اس نے مجھے پیسے دینے کے لیے الماری کھولی تو وہ نشے میں ڈول رہا تھا، اسے اپنا توازن برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ 20,000 کی 2 گڈیاں میری گود میں ڈالنے کے بعد وہ الماری بند کرنا بھول گیا اور پھر میری گود میں سر رکھ کر مدہوش ہو گیا۔ میں نے اس کی مدہوشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی الماری کا جائزہ لیا۔ مجھے خانے میں ایک چرمی پوٹلی میں بندے کچھ زیورات نظر آئے۔ میں نے ایک لمحہ کے لیے سوچا کہ اگر میں وہ زیورات اڑا لوں تو میرے خلاف پولیس کو کچھ نہیں بتا سکے گا۔ یہی سوچ کر میں نے زیورات کی پوٹلی پرس میں رکھ لی۔ صبح ہوتے ہی اس نے مجھے جلدی جلدی اپنے گھر سے رخصت کیا، کیونکہ گھر میں کام کرنے والی ملازمہ اور ڈرائیور آنے والے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کی نظروں میں آؤں۔ مگر یہ بات تم مجھے اس وقت بھی بتا سکتی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر تیز لہجے میں کہا، تم نے صرف 20,000 کے بارے میں ہی بتایا تھا۔ ہاں، اس وقت جو مجھے ایسے لوگوں سے ملتا تھا میں تمہیں دے دیا کرتی تھی، اور بلیک میلنگ کے لیے کیمرے سے کھینچی ہوئی فلمیں بھی تمہارے حوالے کر دیا کرتی تھی۔ حسنہ نے گمگیر لہجے میں بتایا، بس یہی زیورات والی بات میں نے تمہیں نہیں بتائی تھی۔ انہیں میں نے کسی ہاڑے وقت کے لیے چھپا لیا تھا، کیونکہ حالات کبھی ایک سے نہیں رہتے۔ میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ آج نہیں تو کل تمہیں پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میرے ہونٹوں پر ایک طنز میز مسکراہٹ ٹوٹی۔ مجھے اس کی باتوں کا یقین نہیں آیا تھا، اس لیے میں نے کہا، شاید تم مجھے اپنی وفاداری کا یقین دلانا چاہتی ہو کہ تم نے صرف میرے لیے ان زیورات کو جو بے حد قیمتی ہیں سنبھال کر رکھ لیے اور خود فاقے کرتی رہی ہو، بغیر علاج کی بیماری میں مرتی رہی ہو۔ بادل پیارے، مانو یا نہ مانو، اس بار حسنہ کے لہجے میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ تھی۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ میں اکیلی انہیں فروخت نہیں کر سکتی تھی، ان میں قیمتی ہیروں کا ایک سیٹ بھی ہے۔ جیولر اتنا قیمتی سیٹ دیکھ کر مجھ پر شک بھی کر سکتا تھا، اور اگر وہ پولیس کو بلا لیتا تو میں کیا کر سکتی تھی؟ اس لیے میں نے سوچا کہ تمہارے آنے تک انہیں فروخت نہیں کروں۔ میرے آنے تک، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم اس میدان کی پرانی اور منجھی ہوئی کھلاڑی ہو۔ ایک عرصے سے اس دھندے میں رہنے کے باوجود تم وہ زیورات نہیں بیچ سکی تھی، اس کا میں کیسے یقین کر لوں؟ تم نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن تمہیں یاد ہوگا کتنے عرصے تک تمہارے ساتھ رہنے کے باوجود میں تمہارے ساتھ یا اکیلی کبھی ایسی کوئی چیز بیچنے نہیں گئی، اس لیے مجھے ڈر لگتا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی کہ وہ ایک بار بھی لوٹی ہوئی کوئی چیز بیچنے کے لیے میرے ساتھ نہیں گئی تھی۔ میں ہی ہاشم کے ساتھ انہیں فروخت کرتا تھا اور حسنہ کو بتا دیتا تھا، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچانک حسنہ نے انتہائی مایوس کن لہجے میں کہا تو میں چونک پڑا۔ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی کہ مجھ پر پچھلے کچھ عرصے سے کیا گزر رہی ہے۔ اب تو ایسا لگتا ہے میں اپنی جان بچا نہیں سکوں گی، میں دل برداشتہ ہو گئی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے جی میں آیا کہ کہوں، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، آج میرے ہاتھوں سے تم اپنی جان بچا نہیں سکو گی۔ مگر اس سے پہلے مجھ سے کچھ کہتا، وہ پھر بولی، انہی زیورات کی وجہ سے میری جان جائے گی۔ بادل، مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے، مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ ڈھانپ کر سسکیاں لینے لگی۔ میں چند ساتوں تک اس سے تکتا رہا۔ کون تمہیں مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہیں وہ سیٹ تو نہیں تم نے جس کے گھر سے زیورات چرائے تھے؟ نہیں، میرا خیال ہے اس سیٹ نے تو اپنی عزت کے خوف کے باعث پولیس میں میرے خلاف رپورٹ درج نہیں کرائی۔ ایک اور بات یہ ہے، وہ چوری کے زیورات خریدتا رہتا ہے، یہ زیورات شاید چوری کے تھے۔ تو پھر اور کون ہے جس نے تمہاری زندگی حرام کر دی؟ بچہ خان، حسنہ نے پھنسی پھنسی آواز میں بتایا۔ میں بری طرح چونک پڑا، مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن اس کے علم میں کیسے آیا کہ تمہارے پاس چرائے ہوئے یہ زیورات ہیں؟ تمہارے کہنے کے مطابق تم نے کسی کو نہیں بتایا۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، حسنہ گمگیر لہجے میں بولی۔
اس سیٹ نے مجھ سے اپنے زیورات نکالنے کے لیے در پردہ بچہ خان کا سہارا لیا، اور اس نے ہی اسے میرے بارے میں بتایا ہو، یا پھر ہاشم نے بچہ خان کو یہ بات بتا دی ہو۔ مجھے ہاشم ہی پر شک ہے، ہاشم پر۔ مجھ پر نئے نئے انکشافات ہو رہے تھے، اس لیے میں چپ نہ ہونا لازم تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاشم اور بچہ خان میں دوستی کا کوئی رشتہ نہیں، میری وجہ سے بچہ خان اس کا بھی دشمن بنا ہوا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہاشم کو زیورات کا علم کیسے ہو گیا؟ بتاتی ہوں، حسنہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ تمہارے جیل جانے کے کچھ عرصے بعد، جب بچہ خان نے اپنی دھاک پورے علاقے میں بٹھا دی تو ہمارے زیادہ تر ساتھی ایک ایک اس کے گروہ میں شامل ہوتے گئے۔ اس کے آدمیوں نے مجھے بھی اپنے گروہ میں آنے کے لیے دباؤ ڈالا، لیکن میں تم سے بے وفائی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنے امراض کا بہانہ کر کے معذرت کر لی اور اسے بتا دیا کہ میں اپنی بیماری کی وجہ سے اب میں دھندا کرنے سے بھی قاصر ہوں۔ میرا جواب سن کر بچہ خان نے میری بات کا یقین کر لیا، مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ میں نے پوچھا، پھر ان دنوں تمہیں سزا ہو چکی تھی، اور چونکہ میں نے سلطانی گواہ بن کر تمہارے خلاف گواہی دی تھی، اس لیے ہاشم مجھ سے سخت ناراض تھا۔ بہت دنوں بعد جب اسے معلوم ہوا کہ پولیس نے مجھ پر کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، تو مجھ سے ہمدردی ہو گئی اور وہ کبھی کبھی میری خیریت پوچھنے آ جاتا۔ انہی دنوں میں نے اسے بتا دیا تھا، میرے پاس کچھ قیمتی زیورات ہیں جو میں بادل کے واپس آنے کے بعد اسے دے دوں گی، اور میں نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا۔ پھر کیا ہوا؟ حسنہ بولتے بولتے رکی تو میں نے بے صبری سے سوال کیا۔ لیکن اس کے کچھ عرصے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ ہاشم بھی بچہ سے مل گیا ہے۔ ایک بار تو خود میں نے اپنی آنکھوں سے اسے بچہ کے ساتھ ٹیکسی میں کہیں جاتے دیکھا تھا۔ وہ بتانے لگی، میں پچھتا رہی تھی کہ ہاشم کو زیورات اور خاص کر ہیروں کے اس سیٹ کے بارے میں بتا کر میں نے اچھا نہیں کیا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ پھر ایک دن میں نے بڑی خاموشی سے وہ فلیٹ چھوڑا اور رات کے اندھیرے میں اس گندی گلی میں آ گئی۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد بچہ خان نے مجھے ڈھونڈ نکالا۔ تو کیا ہاشم بھی اس کے ساتھ آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، لیکن جس طرح بچہ نے ان زیورات اور خاص کر ہیروں والے سیٹ کا ذکر کیا تھا، اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ ساری بات اسے ہاشم نے ہی بتائی ہے، کیونکہ میں نے اس کا تذکرہ کسی اور سے نہیں کیا تھا۔ پھر تم نے بچہ کو کیا جواب دیا؟ وہ کئی بار آیا اور ہر بار میں نے اسے یہی بتایا کہ کسی نے اسے جھوٹی اطلاع دی ہے۔ حسنہ نے کہا، لیکن اس سے میری باتوں پر یقین نہیں ہے۔ تھوڑے دن پہلے اس نے مجھے یہ پیشکش کی کہ میں بقیہ زیورات رکھ لوں مگر ہیروں کا سیٹ اسے دے دوں، نہیں تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کس نے یہ بتایا کہ تم میرے ساتھی تھی اور میرے لیے کام کرتی تھی۔ میں نے پوچھا۔ تمہارے کئی آدمی اب اس کے لیے کام کر رہے ہیں، حسنہ بولی۔ شاید ان میں سے کسی نے میرے بارے میں بتایا ہو۔ پہلے تو وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے کام کروں، لیکن میری بیماریوں جیسی حالت دیکھ کر اس نے مجھ پر دباؤ نہیں ڈالا۔ لیکن اب وہ مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے زیورات کے لیے۔ اس کی بات سن کر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ ہاشم، جس نے شروع سے لے کر اب تک میرا ساتھ نبھایا تھا، وہ بچہ سے کیسے ہاتھ ملا سکتا ہے۔ لیکن حسنہ کا کہنا تھا کہ زیورات اور خاص کر ہیروں والے سیٹ کے بارے میں اس نے صرف ہاشم کو ہی بتایا تھا، وہ بھی میرا بااعتماد ساتھی سمجھ کر، اور اب بچہ وہ زیورات اس سے مانگ رہا تھا۔ یہ معاملہ ایسا الجھ گیا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ہاشم کو غلط سمجھوں یا حسنہ کو۔ ایک ہفتہ ہو گیا، آج ہی کے دن وہ آیا تھا اور بڑے غصے میں تھا۔ حسنہ نے کہا، اس نے مجھے وارننگ دی تھی کہ میں تمہیں 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں، اگر تم نے زیورات میرے حوالے نہیں کیے تو تمہاری جان لے کر ہی جاؤں گا۔ یہ آخری مہلت ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ آخری مہلت؟ میں چونک پڑا۔ اگر یہ بات ہے تو 1 ہفتہ آج ہو چکا، کیا جواب دیا تم نے اسے؟ ابھی 1 گھنٹے بعد وہ آنے والا ہے، حسنہ نے الماری کے اوپر رکھی ہوئی ٹائم پیس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ ہمیشہ رات 9:30 بجے کے بعد آتا ہے۔ آج اپنے آخری جواب میں بھی اس سے یہی کہوں گی کہ میرے پاس کوئی زیور نہیں ہے۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، 11 بجنے میں بھی 5 منٹ باقی تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد میرا دشمن بچہ یہاں آنے والا تھا۔ یہ سنتے ہی میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ بچے کے بارے میں جیل کے اندر بھی مجھے خبریں ملتی رہتی تھی۔ میرے نہ ہونے سے پورے شہر میں اس کی داغ بیٹھ گئی تھی اور لوگ تقریباً مجھے بھول گئے تھے۔ مجھے اپنا کھویا ہوا اقتدار حاصل کرنے کے لیے آج نہیں تو کل بچہ سے نمٹنا تھا، کیونکہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی تھی۔ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو ہر صورت جانا ہوگا۔ آج قسمت نے میرے لیے ایک نادر موقع فراہم کر دیا تھا اور بچہ کو فرشتہ اجل نے اٹھا کر میرے قدموں میں ڈال دیا تھا۔
میں سوچ رہا تھا کہ حسنہ ایک کمزور اور بے بس سی عورت ہے، بھاگ کر کہاں جائے گی، اسی لیے اس سے اور غدار ہاشم سے میں بعد میں نمٹ لوں گا، پہلے بچہ سے نمٹ لینا چاہیے۔ میرے ہاتھ کی انگلیاں جیب میں پڑے ہوئے چاقو کو سلا رہی تھی کہ حسنہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ بچہ کچھ دیر میں ہی یہاں پہنچنے والا ہے بادل، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ اس کے لہجے میں تھر تھراہٹ تھی اور وہ سہمی ہوئی ہرنی دکھائی دیتی تھی۔ دیکھو، میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر میں کوئی خون خراب ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا جو تم اس قدر ہراساں ہو رہی ہو۔ میں نے سرگوشی کے انداز میں اسے تسلی دی۔ میں یہی رہوں گا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم زیورات کی ایک من گھڑت کہانی سنا رہی ہو اور بچہ کا نام لے کر ڈرا رہی ہو تاکہ میں تم سے بدلہ لیے بغیر یہاں سے بھاگ جاؤں۔ بادل، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر التجائیہ لہجے میں کہا۔ بچہ سچ مچ آنے والا ہے، وہ یہاں سے زیورات لے جائے گا یا پھر میری جان؟ تب تو میرا یہاں رہنا اور بھی ضروری ہے، میں نے طنزی انداز میں ہنس کر کہا، تمہاری مدد کے لیے۔ مگر جب تمہیں میری بات پر یقین ہی نہیں ہے تو اپنی جان خطرے میں کیوں ڈال رہے ہو میرے لیے؟ حسنہ یک بے پھر گئی۔ کیا جان اتنی عارضہ ہوتی ہے؟ مجھے اپنی جان کی اس لیے پرواہ نہیں کہ وہ ہر وقت خطرے میں رہتی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم میری جان کی پرواہ مت کرو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت تھی اور تم نے سچ مچ قیمتی زیورات اپنی جان کی طرح سنبھال کر رکھے ہوئے تھے تو ان 3 برسوں میں تم مجھے جیل میں ملنے کیوں نہیں آئے؟ مجھے کم از کم ایک خط تو لکھ سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے تم سے مل کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ میرے خط تمہیں یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ میں نے اپنی مرضی سے تمہارے خلاف گواہی نہیں دی تھی، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا تھا بلکہ چپ چاپ تمہاری واپسی کا انتظار کرتی رہی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ یک لخت چپ ہو گئی۔ میں سوچنے لگا کہ شاید وہ سچ کہہ رہی ہے۔ جیل میں اس کا خط پڑھ کر کیا میں یقین کر سکتا تھا کہ وہ معصوم اور بے قصور ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یک باہر اندھیری گلی کے سناٹے میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میرے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئیں۔ میں نے حسنہ کی طرف دیکھا۔ اس کے خوف سے زرد پڑے ہوئے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے انگلی کے اشارے سے اسے سمجھایا کہ میں پارٹیشن کے پیچھے جا رہا ہوں۔ ٹھیک اسی لمحے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی اور میں دبے پاؤں پارٹیشن کے پیچھے سرک گیا۔ دروازے پر دوسری دستک پر حسنہ خود کو سنبھالتی اٹھی اور دروازے کے پاس جا کر رک گئی۔ کہ کون ہے؟ اس کی آواز پھنس رہی تھی۔ میں ہوں، بچہ خان۔ میری سماعت سے ایک مردانہ آواز ٹکرائی تو مجھے یقین ہو گیا کہ حسنہ مجھے بچہ کا نام لے کر ڈرا نہیں رہی تھی بلکہ وہ سچ بول رہی تھی۔ میں نے پہلے دروازہ کھولنے کی آواز سنی، پھر بچہ کے جوتوں کی آواز نے مجھے یہ بتا دیا کہ وہ کمرے کے اندر آ چکا ہے۔ اس لمحے دروازہ اندر سے بند ہونے کی آواز نے مجھے یہ بھی سمجھا دیا کہ وہ اکیلا ہی آیا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے تم نے اپنی جان بچانے کے لیے میری پیشکش پر غور کیا ہوگا۔ بچہ کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ غالباً کرسی پر بیٹھ گیا تھا جس پر تھوڑی دیر پہلے میں بیٹھا تھا۔ میں تمہاری حق تلفی نہیں کروں گا، مجھے تم صرف ہیروں کا سیٹ دو اور باقی زیورات تم رکھ لو۔ مگر تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ حسن نے سراسمگی سے کہا۔ میں نے تم سے نہ جانے کتنی بار کہا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے میرے پاس۔ بس بس، بچہ کی گرجدار آواز سنائی دی۔ تمہاری یہ بکواس میں کئی دنوں سے سنتا آ رہا ہوں، آج میں صرف ہاں یا نہ سننے آیا ہوں، بولو۔ یہ بولتے بولتے وہ تھک گئی ہے لیکن تمہارے دماغ میں اس کی بات ہی نہیں سماتی۔ اچانک میں نے پارٹیشن کے پیچھے سے نکل کر کہا تو وہ بری طرح چونک پڑا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا مگر اس طرف ذرا اندھیرا ہونے کی وجہ سے میرا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے پلٹ کر بند دروازے کی طرف دیکھا۔ تم اندر کیسے آئے؟ ڈرو مت، دروازہ بند ہے اور تم اسے کھول کر اس وقت تک نہیں بھاگ سکتے جب تک میں نہ چاہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام بچہ خان ہے۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بولا، لوگ مجھ سے ڈر کر بھاگتے ہیں، میں خود کبھی نہیں بھاگا۔ میں نے تمہارا نام جیل میں سنا تھا، میں نے حقارت امیز لہجے میں کہا، آج تمہاری شکل بھی دیکھ لی۔ اچھا، بچہ نے استہزائیہ لہجے میں کہا، تو تم بادل ہو، جیل سے کب آئے؟ آج ہی آیا ہوں، میں نے جواب دیا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم سے اتفاقیہ ملاقات ہو جائے گی۔ چلو اچھا ہوا، ہمارا تعارف بھی ہو گیا اور ہم نے ایک دوسرے کی شکلیں بھی دیکھ لیں۔ مگر تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ بچہ نے سوال کیا۔ وہی جو تم یہاں کرنے آئے ہو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تم ابھی حسنہ سے ہیروں کا سیٹ مانگ رہے تھے، یہ میرا اور حسنہ کا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت پڑو۔ بچہ نے بھی سخت لہجے میں کہا، یقیناً تمہارے علم میں یہ بات ہوگی کہ حسنہ میری پرانی پارٹنر ہے۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، لہٰذا مجھے اس کے معاملات میں پڑنے کا حق ہے۔ میں کہتا ہوں تم اپنے کام سے کام رکھو،
اچانک اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ وہ غضبناک لہجے میں گرجا، تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، میں تمہیں چٹنی بنا کر رکھ دوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے کمر کی پچھلی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ شاید پستول یا چاقو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس سے شاید میری اس پھرتی کی توقع نہیں تھی۔ میرے اچانک حملے پر وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اس کی گردن میرے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنس گئی تھی۔ میں نے جھٹکا دے کر اسے فرش پر گرا دیا، پھر اپنا ایک گھٹنا اس کے سینے پر رکھ کر اپنا چاقو اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ کانٹے دار چاقو اس کے پیٹ کے انتڑیوں کو کاٹتا ہوا اس کی سینے تک پہنچ گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے آخری کراہ کمرے کے سناٹے میں ابھری۔ ابھی میں بچہ کے خون آلود لاش کے قریب سے ہٹ بھی نہیں پایا تھا کہ باہر گلی میں ایک ساتھ کئی لوگوں کے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی، جو حسنہ کے گھر کے دروازے کے نزدیک آتی جا رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر حسنہ کی طرف دیکھا، جو دروازے کی جری سے جھانک رہی تھی۔ وہ یک پلٹ کر بولی، پولیس ہے۔ لیکن پولیس کیسے آ گئی؟ گھبراہٹ میں میرے ہاتھ پاؤں میں لہو منجمد ہونے لگا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، حسنہ نے پھنسی ہوئی آواز میں کہا۔ شاید پولیس اس کا پیچھا کرتی ہوئی یہاں آ گئی ہے بادل، تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ تبھی دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور ایک بھاری آواز نے تہکمانہ لہجے میں کہا، دروازہ کھولو، میں پولیس انسپکٹر ہوں۔ میں نے پلٹ کر کمرے کی دوسری جانب دیکھا، مگر وہاں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ البتہ پردے کے پیچھے ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، مگر اس پر لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی، جسے چند سانتوں میں توڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ اب خود کو پولیس کے حوالے کر دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ دروازے پر دوسری دستک ہونے لگی، اسے توڑ دیا جائے گا۔ حسنہ نے بے-بسی سے میری طرف دیکھا اور پھر دروازے کی کنڈی کھول دی اور ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھولتے پولیس انسپکٹر اور 3-4 کانسٹیبل دن آتے ہوئے اندر گھس آئے۔ بچہ کی خون آلود لاش فرش پر پڑی تھی، ساتھ ہی خون آلود چاقو بھی موجود تھا۔ پولیس نے مجھے رنگوں ہاتھوں گرفتار کر لیا تھا، اسی لیے یہ قتل کا ایک بہت ہی آسان اور سیدھا سادہ کیس ثابت ہوا۔ مقتول کی گردن پر میری انگلیوں کے نشانات فنگر پرنٹ والوں کو مل گئے تھے۔ چاقو کے دستے پر بھی میری انگلیوں کے نشانات موجود تھے۔ اس کے علاوہ مقتول کا خون بھی میرے کپڑوں پر لگا ہوا تھا۔ یہ سارے شواہد ایسے تھے جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے قتل کا اعتراف نہیں کیا اور اسے ایک اتفاقی حادثہ قرار دیا، جس پر عدالت نے مجھے 10 روز کے لیے پولیس ریمانڈ میں دے دیا۔ اس دوران مجھے امید تھی کہ حسنہ اور ہاشم آ کر مجھ سے ملیں گے اور کسی وکیل کے ذریعے میری ضمانت کرا لیں گے، لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ 10 روز کے بعد پولیس نے مجھے عدالت میں پیش کر دیا، لیکن میرا کوئی وکیل نہ ہونے کی وجہ سے عدالت نے 4 دن بعد کی تاریخ دے دی۔ اس طرح 2 پیشیوں کے بعد میں نے عدالت کو بتایا کہ میرا کوئی وکیل نہیں ہے۔ عدالت نے سرکار کی طرف سے میرے دفاع کے لیے ایک وکیل مقرر کر دیا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ سب بیکار ہے۔ پولیس کے پاس میرا جرم ثابت کرنے کے لیے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، اور آخر میں عدالت میں حسنہ کی آواز نے پولیس کے کیس کو اور مضبوط بنا دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر میرے خلاف گواہی دینے کے لیے عدالت کے کٹہرے میں کھڑی تھی، اور میں پھٹی پھٹی حیرت زدہ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جناب والا، وہ اپنا بیان دیتی ہوئی کہہ رہی تھی، یہ بات بالکل سچ ہے کہ اس روز رات کو قتل کی یہ واردات میرے ہی گھر پر ہوئی تھی۔ بادل اس روز جیل سے 3 برس کی سزا بھگت کر باہر آیا تھا۔ وہ رات کے 11 بجے مجھ سے ملنے میرے گھر آیا۔ میں عدالت کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اب سے 4 برس قبل ہم دونوں میں شناسائی ہوئی تھی، تب آنے جانے میں اس کے بتائے ہوئے چھوٹے چھوٹے کام کر دیا کرتی تھی، مگر بعد میں مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ ایک جرائم پیشہ آدمی ہے، تو میں نے اسے پیچھے چھڑانے کی کوشش کی اور اس کے خلاف گواہی دی، جس پر عدالت نے اسے 3 برس کی سزا سنائی تھی۔ واردات والی رات وہ 11 بجے مجھ سے ملنے آیا، لیکن میں ابھی اس کے آنے کا مقصد جان بھی نہ سکی تھی کہ اچانک یہ بچہ ہانپتا ہوا وہاں آ گیا۔ حسنہ عدالت میں بڑی صفائی اور ہوشیاری سے جھوٹ بول رہی تھی، اور میں چپ چاپ سن رہا تھا، کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ میں اس کے بیان کو جھوٹا ثابت کر سکتا۔ اس وقت میں ایک بار پھر چونک پڑا جب سرکاری وکیل نے اس سے سوال کیا، بچہ خان تمہارے پاس اس رات کیوں آیا تھا؟ اس سوال کے جواب میں حسنہ نے کہا، جناب والا، بچہ کو میں پچھلے چند ماہ سے جانتی تھی۔ ان دنوں میں بیمار تھی۔ ایک دن جب میں ڈاکٹر کی کلینک سے دوائی لے کر باہر نکلی تو کمزوری کی وجہ سے مجھے چکر آ گئے اور میں وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ مجھے کسی خالی رکشے کا انتظار تھا کہ بچہ خان آ گیا۔ اس نے میری خیریت دریافت کی اور پھر مجھے سہارا دے کر ایک ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔
اور خود آگے بیٹھ گیا اور مجھے میرے گھر تک چھوڑ گیا۔ اس نے مجھ سے ٹیکسی کا کرایہ بھی نہیں لیا۔ یہ میری اس سے پہلی ملاقات تھی۔ پھر وہ اکثر میرے لیے پھل وغیرہ لے کر آنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر میری مزاج پرسی کر کے چلا جاتا۔ مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور کیا کرتا ہے۔ میں نے خود بھی کبھی اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے شادی کی پیشکش کی۔ مجھے وہ اچھا آدمی لگا، اس لیے میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اس رات وہ کپڑوں وغیرہ کے بارے میں پوچھنے آیا تھا، کیونکہ ایک ماہ بعد ہم شادی کرنے والے تھے۔ اتنا کہہ کر وہ ذرا دیر کے لیے رکی۔ میں سوچنے لگا، کیا عورت اتنی مکار بھی ہو سکتی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس وقت عدالت میں یہ کہانی سنا رہی ہے، یہ سچی ہے یا وہ کہانی سچی ہے جو اس نے رات مجھے اپنے گھر سنائی تھی۔ جناب والا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ بادل اور بچہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں اور ان کے آپس میں کوئی پرانی دشمنی بھی ہے۔ اس رات بچہ کو دیکھتے ہی بادل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ 2-3 منٹ تک دونوں میں کسی پرانی بات پر تکرار ہوئی اور پھر دونوں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، اور تب ہی بادل نے وہ چاقو جو سامنے میز پر رکھا ہوا ہے اس کے پیٹ میں اتار دیا۔ حسنہ کے اس بیان کے بعد یہ کیس بالکل صاف ہو گیا اور عدالت نے مجھے عمر قید کی سزا سنا دی اور مجھے واپس جیل کی اونچی دیواروں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ عمر قید کی سزا بھگتنے کے لیے مجھے جیل میں آئی ہوئی ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک سپاہی نے مجھے آ کر ایک خط لا کر دیا اور بتایا کہ یہ خط اسے ایک آدمی دے گیا ہے۔ میں نے خط کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، 3 برس کی سزا بھگت کر جب تم اس وقت میرے گھر آئے تھے تو تم نے پوچھا تھا کہ ان 3 برسوں میں نے تمہیں جیل میں کوئی خط کیوں نہیں لکھا۔ تمہاری وہ شکایت آج میں دور کر رہی ہوں۔ اس خط کے ذریعے میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ پہلی بار جب تمہیں 3 برس کی سزا ہوئی تھی تو مقدمے کے دوران تمہارے خلاف میری گواہی نے تمہیں حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی یہ میں تمہیں آج بتاتی ہوں۔ شاید تمہیں یاد ہوگا کہ 4 برس قبل میں نے تم سے کہا تھا کہ میں لوٹ مار، بلیک میلنگ، مکر و فریب اور جال سازی کے اس دھندے سے تنگ آ گئی ہوں۔ اسی لیے ہم یہ دھندا چھوڑ دیں، کہیں دور چلے جائیں۔ لیکن تم نے میری اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر ٹھکرا دیا۔ تم نے کہا کہ میں بادل ہوں، بزدل نہیں ہوں کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤں اور شرافت کی زندگی گزارنے نکلوں تو یہ سارے ٹھاٹ باٹ دھرے رہ جائیں گے اور ہمیں بھوکوں مرنا پڑے گا، جبکہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ تم نے یہ بات کہہ کر میرا نہیں بلکہ اس عورت کا دل توڑا جو تمہیں ٹوٹ کر چاہتی تھی اور جو تمہارے ایک اشارے پر اپنی جان کی بازی لگانے پر تیار رہتی تھی۔ میں تم پر اپنی محبت نچھاور کرتی چلی آ رہی تھی، بس اس دن سے میری محبت نفرت میں بدلی تو انتقام کی آگ نے مجھے پاگل بنا دیا۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، اپنی اہانت اور توہین نہیں۔ تمہارے خلاف پہلے کیس میں میری گواہی اسی انتقام کی کڑی تھی۔ میں سرکاری گواہ کسی دباؤ میں آ کر نہیں بنی تھی، بلکہ اپنی مرضی سے میں نے تمہارے خلاف گواہی دی تھی۔ تمہارے اس خفیہ ٹھکانے کا پتہ بھی میں نے ہی پولیس کو بتایا تھا، جہاں تم نے لوٹا ہوا مال چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ 3 برس جو تمہارے جیل میں جانے کے بعد میں نے شرافت سے گزارے میری زندگی کے سب سے اچھے دن تھے۔ تکلیف اور تنگ دستی میں رہ کر میں خوش تھی کہ مجھے نت نئے روپ بھر کر لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا پڑتا تھا۔ میں کسی ذلیل انسان کے لیے کام کرنے پر مجبور نہیں تھی۔ لیکن اس دوران مجھے ہمیشہ یہ بات یاد رہی کہ جیل سے باہر آتے ہی تم مجھ سے بدلہ لینے میں ذرا بھی دیر نہیں کرو گے۔ اس کے لیے میں نے بہت پہلے منصوبے بنانے شروع کر دیے تھے۔ تمہاری نظر میں نہ صرف ایک کمزور بلکہ بھی بس اور مجبور عورت تھی۔ تم سمجھتے تھے کہ عورت کبھی مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر دوسری طرف تم میری عقل مندی، دور اندیشی اور حاضر دماغی کے بھی قائل تھے، کیونکہ میرے بنائے منصوبوں پر عمل کر کے تم نے کئی کامیاب وارداتیں کی تھی۔ میرے ہی منصوبوں کی بدولت تم نے لاکھوں لوٹے اور لاکھوں ہی اڑائے تھے۔ جب تم کسی واردات کی کامیابی کے بعد جشن مناتے اور خوش ہو کر کہا کرتے تھے کہ تم دنیا کی سب سے زیادہ چلاک اور ہوشیار عورت ہو۔ اب میری ایک اور کامیاب منصوبے کی بات بھی سنو، جس پر انجانے میں عمل کرتے ہوئے آج تم جیل کے اندر عمر قید کی سزا بھگت رہے ہو۔ میں ایک کمزور عورت ضرور ہوں، لیکن تم جیسے مرد کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتی تھی۔ تم اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہت ہوشیار اور بہت ہی چلاک آدمی سمجھتے تھے، مگر تمہاری ساری ہوشیاری، ساری طاقت اور ساری چلاکی ایک کمزور عورت کی حاضر دماغی کے آگے بے بس ہو کر رہ گئی اور تم دوسری بار میرے ہاتھوں مات کھا گئے۔ یہ تمہاری بربادی اور میری آزادی کی داستان ہے۔
بادل، اسے ذرا دھیان سے سنو۔ پہلے یہ بات یہ ہے کہ زیورات اور ہیروں کے سیٹ والی بات بالکل جھوٹی تھی۔ حقیقت میں ان چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، لیکن میری توقع کے مطابق بچہ بھی لالچ میں آ گیا۔ تمہارے جیل جانے کے بعد وہ مجھے اکیلا سمجھ کر تنگ ہراساں اور پریشان کر کے چاہتا تھا کہ جو کام میں تمہارے لیے کرتی تھی وہ اس کے لیے بھی کروں، لیکن میں تیار نہیں ہو رہی تھی، ٹال مٹول سے کام لیتی رہی۔ پھر میں نے اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر معذرت کر لی۔ یہ تدبیر کارگر ہوئی۔ اس میں اتنی انسانیت تھی کہ اس نے مجھے بیمار سمجھ کر تنگ بند کرنا بند کر دیا۔ یہ سب میرے بنائے ہوئے منصوبے کا قصہ تھا۔ اور دوسری بات سنو، تمہاری رہائی سے 1.5 مہینے پہلے میں نے ہاشم کے ذریعے بچہ کے کان میں یہ بات ڈلوا دی تھی کہ میں ایک مکار اور چلاک عورت ہوں اور میرے پاس 5 لاکھ روپے، زیورات اور ہیروں کا سیٹ ہے جو میں نے ایک سیٹ کے گھر سے اسے نشے میں مبتلا کر چرائے تھے، اور وہ زیورات میں نے بادل کے لیے رکھ چھوڑے ہیں تاکہ اس کے جیل سے باہر آنے کے بعد اس کے کام آ سکے۔ ہاشم کی یہ بات سن کر بچہ کے منہ میں پانی آ گیا اور ہاشم کے اکسانے پر وہ مجھ سے زیورات حاصل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب ہاشم کی بات بھی سن لو۔ تم یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاشم تمہارا وفادار ساتھی ہونے کے باوجود مجھ سے کیوں مل گیا۔ میں نے تمہارے خلاف گواہی دے کر تمہیں 3 برس کی سزا دلوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اسی لیے اسے مجھ سے نفرت کرنی چاہیے تھی، اور اس نے تم سے وفاداری نبھاتے ہوئے بالکل ایسا ہی کیا تھا۔ 2 برس تک تو اس نے میری شکل تک نہیں دیکھی تھی، لیکن اس کے بعد اسے میری طرف متوجہ ہونا پڑا، اور اس کے لیے میں نے موقع فراہم کیا تھا، کیونکہ میرے بنائے ہوئے منصوبے میں سے ایک اہم کردار بھی نبھانا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک دن بارش میں اس کی موٹر سائیکل سڑک پر پھسل گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ اور سر پر سخت چوٹ لگی تھی۔ اتفاق سے اسی سڑک کی دوسری جانب میں ایک دکان کے باہر اس کے سائبان میں کھڑی بارش تھمنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے جب موٹر سائیکل کو گرتے اور ہاشم کو زخمی ہو کر سڑک پر گر کر بے ہوش ہوتے دیکھا تو اس کی جان بچانے کے لیے دوڑ پڑی۔ شاید بارش میں نے ایک کار والے سے مدد مانگی اور اسے ہسپتال لے گئی۔ اس کے سر پر لگنے والی چوٹ شدید نہیں تھی، البتہ ٹانگ کا زخم کچھ گہرا تھا، اسی لیے اسے 4 دن تک اسپتال میں زیر علاج رہنا پڑا۔ یہ 4 دن میرے لیے کافی تھے۔ میں روزانہ اسپتال پھر لے کر جاتی رہی، اور اس دوران میں نے اسے یقین دلایا کہ میں نے بادل سے بے وفائی نہیں کی تھی، بلکہ پولیس کے تشدد سے مجبور ہو کر مجھے اس کے خلاف گواہی دینا پڑی تھی۔ میری یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اور پھر اس کا سلوک میرے ساتھ دوستانہ ہو گیا۔ میرے خلوص اور میری ایمانداری سے متاثر ہو کر وہ مجھ سے محبت کرنے لگا۔ میں نے اسے اس بات پر رضامند کر لیا کہ وہ جرم کی دنیا کو اگر چھوڑ دے تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ پھر ہم دونوں کسی اور شہر میں جا کر ایک نئی زندگی کا سفر کا آغاز کریں گے۔ وہ تیار ہو گیا کیونکہ تمہارے گروہ کے سارے لوگ بچہ خان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور وہ اکیلا رہ گیا تھا، اس لیے وہ خود بھی اس دھندے کو چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن اسے ڈر تھا جیل سے رہا ہونے کے بعد تم ہم دونوں کی زندگی اجیرن کر دو گے اور ہم سے بدلہ ضرور لو گے۔ مجھے بھی اس بات کا خوف تھا۔ آخر ایک دن میں نے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کر دیا اور اسے سمجھا دیا کہ وہ بچہ کے گروہ میں شامل ہو جائے، صرف 1 مہینے کے لیے، کیونکہ 1 مہینے بعد تم جیل سے رہا ہونے والے تھے اور اس کے بعد تمہارا اور بچہ کا کھیل ختم ہونے والا تھا۔ ہاشم کو میرا منصوبہ پسند آ گیا اور اس نے بچہ کے گروہ میں شمولیت اختیار کر کے اسے میرے خلاف بھڑکا دیا۔ ہاشم نے اسے بتایا کہ میرے پاس 5 لاکھ روپے اور لوٹے ہوئے زیورات ہیں، جن میں ایک ہیرو کا سیٹ بھی ہے۔ اس روز سے بچہ میرے پیچھے پڑ گیا اور رات کے وقت گھر آ کر دھمکیاں دینے لگا، لیکن میں اسے اس وقت تک ٹالنا چاہتی تھی جب تک تم جیل سے چھوٹ کر میرے گھر آ جاؤ۔ پھر تمہاری رہائی کا دن آ گیا۔ ہاشم نے یہ پہلے ہی معلوم کر لیا تھا تمہیں کس دن رہا کیا جائے گا۔ ہاشم نے تم سے جیل میں ملاقات کی تھی اور وہیں اس نے تمہیں بتا دیا تھا وہ گلاب میاں کے ہوٹل میں تمہارا انتظار کرے گا۔ تم رہائی کے بعد ہاشم سے ملنے گلاب ہوٹل گئے۔ وہاں ہاشم نے تمہیں بتایا کہ حسنہ یعنی میں آج کل کہاں رہ رہی ہوں۔ یہ سب میرے منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا۔ ہاشم اس وقت تمہارا آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ میرے منصوبے کے مطابق یہ کام کر رہا تھا۔ اس نے تمہیں اپنا چاقو بھی دیا تھا، میرے اور بچہ کے خلاف بھی تمہیں اچھی طرح بھٹکا دیا اور تم مجھ سے بدلہ لینے چل پڑے۔ میں گھر پر تمہارا انتظار کر رہی تھی، اس بات کا بھی اندیشہ لاحق تھا کہ کہیں تم آتے ہی پرانی یادوں کو تازہ نہ کر دو۔ تم میرے گھر آئے تو میں تمہیں اپنی بیماری، لاچاری اور مجبوریوں کی کہانی کے ساتھ زیورات
اور قیمتی ہیروں کے سیٹ کی کہانی سناتی ہے۔ میں نے تمہارے ساتھیوں کی بے وفائی اور غداری کی باتیں بھی بتائیں اور بچہ کے بارے میں بھی بتایا کہ تمہارے جیل جانے کے بعد وہ کس طرح اپنے قدم بڑھاتا جا رہا ہے۔ پھر جب میں نے تمہیں یہ بتایا کہ آج رات 11:30 بجے زیورات لینے یا میری آخری جواب سننے بچہ یہاں آئے گا تو تم نے میری جان لینے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس وقت 11 بج چکے تھے، لہٰذا تم نے سوچا کیوں نہ آدھا گھنٹہ اور انتظار کر لیا جائے، پہلے بچہ سے نمٹ لیا جائے۔ بچہ ٹھیک 11:30 بجے آ گیا۔ اس کی موت اسے اس جگہ کھینچ لائی اور پھر 11:45 بجے تک سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب تم پوچھو گے کہ پولیس عین وقت پر وہاں کیسے آ گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی ہاشم کو سمجھا دیا تھا۔ وہ ٹھیک 11:30 بجے پولیس کو یہ اطلاع دے دے کہ بادل حسنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے اس کے گھر گیا ہے۔ ہاشم نے بر وقت یہ کام کیا تھا کیونکہ جب پولیس گھر آئی تو انہیں میری نہیں بچہ کی لاش ملی اور قاتل بھی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اب میرا منصوبہ تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا، تمہیں اور بچہ کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایک ہی چھت کے نیچے کھڑا کرنے میں میرا مقصد بالکل صاف تھا، یعنی ایک کی موت اور دوسرے کو کم سے کم عمر قید کی سزا۔ میں تم دونوں سے ہی چھٹکارا چاہتی تھی تاکہ بلا خوف و خطر سکھ چین کی زندگی بسر کر سکوں۔ میں خوش ہوں کہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوگے، اور جب تک تم جیل سے چھوٹو گے اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تمہارے جسم اتنی سخت بھی نہیں ہوگی کہ اتنی بڑی دنیا میں تم مجھے ڈھونڈ سکو۔ اور ہاں، میں تمہیں ایک آخری بات بھی سمجھانا چاہوں گی کہ ہر لڑائی جسمانی طاقت سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ کچھ لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں دماغ سے بھی لڑنا پڑتا ہے۔ پہلی بار میرے ساتھ لڑائی میں تمہیں مات ہوئی تھی اور اب تو یہ شاید شامات ہے۔ میں دیر تک اس خط کو ہاتھ میں تھامے بیٹھا رہا۔ یہ خط مردانہ تحریر میں اور نیچے لکھنے والے کا نام نہیں تھا، لیکن میں سمجھ گیا کہ یہ خط حسنہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہے۔